السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا آغا اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک۔ کل پشاور کو لے کر اگر کوئی گفتگو ہوئی تو وہ پرویز خٹک صاحب اور ان کی نئی پولیٹیکل پارٹی کی فارمیشن کے حوالے سے ہوئی، اور آج جو خبر ہے پشاور کے حوالے سے وہ کافی زیادہ افسوسناک ہے۔ آج پشاور میں جو ہے خودکش بم دھماکہ ہوا، اور یہ خودکش بم دھماکہ ایف سی کی ایک گاڑی کے قریب ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ 8 لوگ جو ہیں اس میں شدید زخمی ہوئے، لیکن ریسکیو نے جو ہے فوراً سے آ کر لوگوں کو ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ لوگ بچ جائیں گے، ان کی جانیں بچ جائیں گی، اور کوئی بھی جو ہے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے، یہی ہماری دعا ہے اس وقت۔ یہ تو اب تک کی پشاور کی سچویشن ہے۔ بات ہم کچھ پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے بھی کریں گے، لیکن اس سے قبل میں چاہوں گی کہ ایک اچھی خبر آپ کو سنا دوں جو کہ اس وقت پاکستان کے حوالے سے ہے اور اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے ہے۔ اکثر اوورسیز پاکستانیز جب بھی پاکستان جایا کرتے تھے کچھ دنوں کے لیے، ہفتوں کے لیے یا کچھ ماہ کے لیے، تو ان کو بہت زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا موبائل فونز کے حوالے سے۔ اب ان کا یہ مسئلہ جو ہے اس پر کام کیا گیا ہے، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس پر ایف پی آر کو اور پی ٹی اے کو، دونوں کو بہت زیادہ ایکنالج کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب 4 ماہ تک اوورسیز پاکستانیز اپنے ملک میں آ کر اپنا موبائل فون وداؤٹ اینی ٹیکس یوز کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک اچھی خبر تھی، بے شک چھوٹی ہی صحیح، لیکن کم سے کم کوئی ایک اچھی خبر تو ٹیمپرری نیچر کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے موجود ہے۔ اب بات کریں گے پرویز خٹک کے حوالے سے۔ پرویز خٹک کے حوالے سے بہت زیادہ گفتگو ہو رہی تھی، وہ کافی کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں، وہ یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ ان کی بھی ایک نیا ونگ پی ٹی آئی کا انہوں نے متعارف کرا دیا۔ جہانگیر ترین کے بعد اب پرویز خٹک بھی سامنے آ چکے ہیں۔ ان کو نکالا ہی اس لیے گیا تھا کیونکہ ان کے اس پلان کے بارے میں تمام تر خبریں آلریڈی پارٹی کو ہو چکی تھیں، لیکن اس میں کچھ نیا نہیں ہے۔ ہمیں دیکھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت، یا تو وہ جیلوں میں ہیں یا پھر ان کو پارٹی کو چھوڑنا پڑا ہے۔ تو اگر یہ پرویز خٹک صاحب نے کیا ہے، تو یہ موو لیا ہے، تو اس میں کوئی اتنی بڑی حیران ہونے کی بات تو نہیں ہے۔ لیکن ایک اور بات یہ ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جس طریقے سے ان کو کانفیڈنس تھا اور وہ کہتے دکھائی دے رہے تھے کہ وہی جیتیں گے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں اور وہ عمران خان صاحب کو ہرا دیں گے، تو اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے جو ہے سوٹس کیے۔ اس میں سے میں کچھ پختونز کے سوٹس دیکھ رہی تھی اور کافی انٹرسٹنگ بھی تھے۔ کچھ تو پشتوں میں یہ انہوں نے کہہ کے وہ چلے گئے کہ یہ حلقہ کیا، یہ پورا پشاور جو ہے ہم صرف اور صرف ہم خان صاحب کو ہی ووٹ دیں گے۔ اور تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کا جو ہے پوچھا گیا اس سارٹ میں ان سے، اس میں پی ایم ایل این بھی تھی، اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، اس میں اے این پی بھی تھی، اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی تھی، اور اس میں پرویز خٹک صاحب کو سیپریٹ کر دیا تھا۔ خاص طور پر پرویز خٹک صاحب کی کانسٹیٹیوئنسی میں جا کر یہ سارٹس ریکارڈ کیے گئے۔ یہ واکس پاپولر کمپلیٹ دیکھنے کے بعد میں نے کچھ اور سارٹس بھی لوگوں کے دیکھے کہ اس وقت لوگوں کی کیا رائے ہے، کیونکہ جو سچویشن اس وقت پاکستان میں دیکھی جا رہی ہے اس میں تو یہ محسوس کیا جا رہا ہے اوورسیز پاکستانیز میں کہ بہت زیادہ ڈر اور خوف ہے پاکستان میں، اور فریڈم آف سپیچ ختم ہو چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت سپریسڈ ہے، تو ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک بھی بہت برے طریقے سے اثر انداز ہو اور وہ شاید ڈکریز ہو جائے۔ لیکن میں کافی حیران ہوئی یہ دیکھ کر کہ پشاور میں پرویز خٹک صاحب کی کانسٹیٹیوئنسی میں کچھ سارٹس میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ جو میں نے سنے، اس میں ایک میں تو انہوں نے پشتوں میں ہی کہا کہ میں صرف اور صرف خان صاحب کو جانتا ہوں اور میں خان صاحب کو ہی ووٹ دوں گا، اور تمام تر لوگوں نے کہا کہ پرویز خٹک کون ہے، ہم پرویز خٹک کو نہیں جانتے، ہم پرویز خٹک کو صرف اور صرف عمران خان صاحب کی وجہ سے جانتے تھے، اور اب ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور عمران خان کو ہی ووٹ دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور سارٹ کافی انٹرسٹنگ تھا، 2 سارٹس کافی انٹرسٹنگ تھے بلکہ۔ ایک وہ جس میں کہتا ہے کہ اپنے واکس پاپ میں شخص کہتا ہے کہ عمران خان اگر خر کو بھی کھڑا کرے تو وہ جو ہے جیت جائے گا۔ خر بیسیکلی گدھے کو کہتے ہیں پشتوں میں۔ اور اس کے علاوہ دوسرے سارٹ میں جو ہے شخص کہتا ہے کہ پرویز خٹک سا غل تھی۔ غل جو ہے یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ غل کیا ہوتا ہے، پٹھان اس وقت پرویز خٹک کو غل کہہ رہے ہیں،
تو یہ آپ اپنے کسی پٹھان دوست سے پوچھ لیجئے، کالیگ سے پوچھ لیجئے کہ آخر غل کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس وقت پختون کمیونٹی پرویز خٹک صاحب کو غل کے نام سے جان اور پہچان رہی ہے۔ تو یہ کچھ انٹرسٹنگ تھاٹس تھے خر اور غل، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس وقت لوگوں کی کیا جذبات ہیں، کیا ایموشنز ہیں۔ یعنی پٹھان اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی گدھا بھی کھڑا ہو عمران خان صاحب کی طرف سے تو لوگ اسی کو ووٹ دیں گے، اور پرویز خٹک تو پھر غل ہیں ویسے ہی، وہ تو ہم صرف اور صرف عمران خان صاحب کی وجہ سے ہم نے ان کو ووٹ دیا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، گاڈ بلیس یو آل۔